سامعین آداب، بھولے بسرے چند فسانے میں آج ایک ایسی کہانی جو سوچنے پہ مجبور کر دے۔ ایسی کہانی جس میں زندگی کے خواہشات سے متعلق جواب کم اور سوالات زیادہ ہیں۔ کہانی مشہور جاپانی مصنف ہیروکی موراکامی کی لکھی ہوئی ہے اور عنوان ہے برتھ ڈے گرل، یعنی سالگرہ والی لڑکی۔ کہانی کی شروعات جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ہوتی ہے، جہاں ایک لڑکی ویٹر کا کام کرتی ہے۔ آج اس کی 20ویں سالگرہ ہے، مگر چونکہ ریستوراں کی دوسری ویٹر بیمار ہے، لہٰذا اسے آج بھی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے ماں باپ دور دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور اس کی اپنے بوائے فرینڈ سے ایک روز قبل شدید لڑائی ہو چکی ہوتی ہے۔ اس ریستوراں میں ایک عجیب سی روایت ہوتی ہے، یا یوں سمجھیے کہ روز کا معمول۔ ریستوراں کا مالک اسی بلڈنگ کی 6ٹھی منزل پہ رہتا ہے اور ہر روز اس کے رات کا کھانا اس کے کمرے تک پہنچانے کی ذمہ داری ریستوراں کے مینیجر کی ہوتی ہے۔ وہ ہر شام ٹھیک 8 بجے مخصوص کھانے کی ٹرالی لے کر 6ٹھی منزل پر جاتا ہے اور 1 گھنٹے بعد جا کر خالی برتنوں والی ٹرالی واپس لے آتا ہے۔ جس روز لڑکی کی سالگرہ ہوتی ہے، اس روز اچانک مینیجر کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اسے ہسپتال جانے کی نوبت آ جاتی ہے، مگر جاتے جاتے وہ مالک کو کھانا پہنچانے کی ذمہ داری سالگرہ والی لڑکی کو سونپ جاتا ہے۔ لڑکی ٹھیک وقت پر کھانے والی ٹرالی کے ساتھ 6ٹھی منزل پر جاتی ہے اور کمرہ نمبر 604 پر دستک دیتی ہے۔ کمرے کا دروازہ ایک 70 سال کا بزرگ شخص کھولتا ہے۔ وہ مینیجر کی جگہ لڑکی کو کھڑا دیکھ تھوڑا حیران ہوتا ہے۔ لڑکی اسے مینیجر کی بیماری کے بارے میں بتاتی ہے اور کھانا لگانے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تبھی مالک لڑکی سے اس کی عمر پوچھتا ہے۔ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ آج ہی 20 برس کی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مالک پہلے بھونچکا سا ہوتا ہے، پھر خوش ہو کر کہتا ہے اس بات پر تو جشن ہونا چاہیے، لہٰذا جو شراب اس کے کھانے کے ساتھ آئی ہوتی ہے اس کا تھوڑا حصہ گلاس میں ڈال کر لڑکی کو دیتا ہے۔ لڑکی پہلے یہ کہہ کر منع کر دیتی ہے کہ وہ ڈیوٹی پر ہے، مگر جب مالک اصرار کرتا ہے تو وہ صرف ایک گھونٹ پی لیتی ہے۔ وہ جب واپس پلٹنے کو ہوتی ہے تو مالک اسے کہتا ہے کہ آج کام کرنے کے عوض انعام کے طور پر اسے وہ ایک تحفہ دینا چاہتا ہے۔ تحفے کی شرط ذرا عجیب سی ہوتی ہے، وہ یہ کہ لڑکی کو صرف ایک خواہش کا اظہار کرنا ہوگا جو پوری کر دی جائے گی، مگر شرط یہ کہ خواہش نہ بدلی جا سکتی ہے اور نہ واپس لی جا سکتی۔ لڑکی پہلے کشمکش میں پڑ جاتی ہے، پھر کچھ سوچ کر ایک خواہش مالک کو بتاتی ہے۔ مالک بھی گہری سوچ میں ڈوبتا ہے اور پھر اپنے ذہن پر زور ڈال کر کہتا ہے جاؤ، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ لڑکی واپس نیچے ریستوراں چلی جاتی ہے اور 1 گھنٹے بعد جب واپس جاتی ہے تو کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے اور وہ خالی برتن ٹرالی پر رکھ کر واپس نیچے آ جاتی ہے۔ وہ ریستوراں میں صرف چند مہینے اور کام کرتی ہے اور اس کی ملاقات مالک سے پھر کبھی نہیں ہوتی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد رائٹر موراکامی لڑکی کی خواہش کا اظہار اور اس کے پورے ہونے سے متعلق کوئی بھی جانکاری نہیں دیتا۔ لڑکی نے کس خواہش کے پورے ہونے کی درخواست کی، وہ خواہش پوری ہوئی یا نہ ہوئی، کیا واقعی مالک کسی انسان کی خواہش کو پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا؟ لڑکی اس سلسلے میں صرف یہ کہتی ہے کہ اس کی خواہش پوری ہوئی یا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا، مگر کہانی پڑھنے والوں کو یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں اور اس دوران لڑکی کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں آ گئی ہیں۔ اس کا ایک پھلتا پھولتا خاندان ہے، وہ آڈی کار میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹینس کھیلنے جاتی ہے۔ اب اس کے اچھے حالات اس کے خواہش پورے ہونے کے نتیجے میں ہوئے یا اسے اور خوشی کی تلاش ہے، یہ ایک معمہ بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا، جواب کم اور سوال زیادہ۔ اگر آپ اس لڑکی کی جگہ ہوتے تو کیا مانگتے؟ وہ بوڑھا مالک دراصل کون تھا؟ کیا یہ صرف لڑکی کے ذہن کا وہم تھا یا اس کے اکیلے پن کا نتیجہ؟ اگر آپ ان سوالات کو خواہشات، قسمت، غیر متوقع لمحات یعنی ان ایکسپیکٹڈ مومنٹس اور انسانی فطرت کے مد نظر دیکھیں تو شاید آپ کو چند جواب مل جائے۔ شاید انہی خواہشوں کے بارے میں مرزا غالب کہتے ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی ایک اور کہانی کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فی الحال اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔